الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم صدر مجلس، اساتذہ کرام، جامعہ ابن تیمیہ کے عزیز طلبہ اور طالبات، دکتور لقمان سلفی رحمہ اللہ کے قائم کردہ اس گلشن علم میں آج پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ حضرات کے سامنے مجھے گفتگو کرنے کے لیے اور کچھ باتیں رکھنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے. عزیز طلبہ، میں بھی آپ کی صف میں سے نکل کر آج میدان عمل میں آیا ہوں، اور آج بھی میں ایک طالب علم ہی ہوں، اور ہر طالب علم کو زندگی کی آخری سانس تک خود کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے. عزیز طلبہ، آج جماعت اہل حدیث میں ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں میں جامعہ ابن تیمیہ کی اپنی ایک شناخت ہے، اور تیمی کا جب لفظ کسی نام کے ساتھ لگا ہو تو اس تیمی کے لفظ کی اپنی ایک وقت ہوتی، اپنی ایک حیثیت ہوتی. میں جب آپ کے علاقے میں آتا ہوں واللہ، بڑا احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ایسے دور افتادہ علاقے، بارڈر کا علاقہ ہے، راستے صحیح نہیں. ابھی شیخ نیاز حسن تیمی صاحب ہمارے ساتھ آئے اس علاقے کے ہیں، وہ راستے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر دکتور لقمان صاحب نہ ہوتے اور ان کا یہ ادارہ نہ ہوتا تو کیا پتہ شاید ہم کہیں بھینس چرا رہے ہو. یہ بات حقیقت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. جامعہ ابن تیمیہ کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ کام کرنے والے اسباب اور وسائل کی پرواہ نہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام چیزیں میسر ہوں اور تب آپ کارنامہ کر کے دکھائیں، یہ کون سی کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں جو علم کے لیے مشہور نہیں تھا، معروف نہیں تھا، زمانے کی ترقیوں سے محروم تھا، اس علاقے میں دکتور لقمان رحمہ اللہ نے ایسا ادارہ قائم کیا جو آج جماعت اہل حدیث کا نمائندہ ادارہ ہے. تو اس ادارے سے آپ جڑے ہیں، یہ سب سے پہلا سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں سہولت پسند مت بنیے. اگر آپ کو تقریر کے میدان میں آگے بڑھنا ہے تو آپ یہ سوچیں صاحب پہلے مجھ کو اسٹیج پر موقع دیا جائے. میں اگر اپنی بات کروں، 2005 میں جامعہ سلفیہ بنارس سے میں فارغ ہوا، اور آپ کو میں بڑی حیرت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں فارغ ہوا تھا تو میرا ایک بہت بڑا خواب تھا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جانے کا، لیکن گھر کی معاشی حالت ایسی تھی کہ میرے پاس پاسپورٹ بنانے کا پیسہ نہیں تھا. پاسپورٹ بنانے کے لیے میں نے کئی مرتبہ پیسے جمع کیے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ پیسے خرچ ہو گئے. پاسپورٹ میرا بنا 2012 میں، تب تک میری عمر جو ہے جامعہ اسلامیہ جانے کی وہ نکل چکی تھی. تو یہ ملال رہ گیا، میں نہیں جا سکا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایک شوق تھا طالب علمی کے دور سے بھی تقریر کرنے کا. جب میں فارغ ہوا بنارس کے چھوٹے موٹے پروگراموں میں شامل ہوتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہاری، تقریریں کرتا رہا. اور مجھے یاد ہے میرے دادا مرحوم زندہ تھے، تو گھر میں ہماری جب پھوپھیاں آتی تھی، گھر کی عورتیں اکٹھا ہوتی تھیں، میں بہت چھوٹا تھا، تو گھر میں وہ اپنا چھاتا مجھے دے دیتے تھے، اپنی چھڑی مجھے دے دیتے تھے، بیٹا تم تقریر کرو. ان کا بھی ایک خواب تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خواب کو تکمیل تک پہنچایا، اور آج الحمدللہ میدان خطابت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کام دے رہا ہے. تو میں سب سے پہلی چیز آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آج سے پریشان نہ ہوں کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں. اگر آپ کا جذبہ ہے کہ آپ ایک بہترین صحافی بنیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کا جذبہ ہے کہ آپ ایک بہترین خطیب بنیں گے تو آپ محنت کیجیے، آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آج جماعت اہل حدیث میں جب ہم خطابت اور دعوت کے میدان پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں چند محدود نام نظر آتے ہیں، ایک پورا میدان ہے جو خالی ہے. اگر ہم معیاری خطبہ کی بات کریں، جماعت کے معیاری خطبہ، تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. جامعہ ابن تیمیہ کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ صحافت کی دنیا میں جامعہ ابن تیمیہ کے طلباء نے اپنا ایک نام روشن کیا. مگر میں چاہتا ہوں اپنے عزیز طلباء سے جو خطابت سے تعلق اور دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ اتنا کمال پیدا کیجیے کہ آنے والے وقت میں لوگ کہیں کہ تیمی برادران بہترین خطیب ہوتے ہیں، آپ کی خطابت کا لوہا بھی مانا جائے. میں ایسی امید آپ سے رکھتا ہوں انشاءاللہ. میں آپ کے لیے مثال کے طور پر وسائل اور سہولیتوں کے نہ ہونے کے باوجود کوئی انسان کیسے ترقی کر سکتا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو صحابہ کرام میں سے دینا چاہتا ہوں. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر موقع ملے تو اس شخصیت کو آپ ضرور اپنے مطالعے میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت محض 13 سال کی، بہت کم عمر تھی، مگر انہوں نے اپنی محنت سے یہ اس لیول پر یہ گئے، اس معیار پر یہ گئے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے لقد علمت مما لا نعلم، اے ابن عباس آپ وہ جانتے جو ہم نہیں۔ بعض صحابہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر ابن عباس ہمارے ہم عمر ہوتے تو پتہ نہیں علم میں وہ کس مقام تک پہنچ جاتے۔ عبداللہ بن عباس اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن الدارمی کی صحیح روایت۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ چلو ابھی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، ابھی صحابہ کرام زندہ ہیں، ہم چل کے صحابہ کرام سے دین کے مسائل پوچھیں، سوال کریں تاکہ جلدی سے دین کا علم ہم لے لیں، نبی نے جو علم دیا ہے اپنے صحابہ کو حاصل کر لیں۔ تو اس انصاری صحابی نے ان کا مذاق اڑایا، کہا کہ بھائی تمہاری عمر کتنی ہے، کون تم سے علم حاصل کرے گا، تم کس خواب و خیال میں مگر ہو، تم اگر آج عالم بن بھی جاؤ اور علم حاصل کر لو، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تم سے کوئی نہیں علم حاصل کرے گا۔ اور یہ کہہ کر کے وہ انصاری صحابی وہاں سے چلے گئے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اکیلا، میں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو تلاش کرتا تھا، اور کسی شخص کے بارے میں مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، میں اس کے پیچھے لگ جاتا تھا۔ کہتے بسا اوقات ایسا ہوتا تھا میں ایک انسان سے ملنے گیا، دوپہر کا وقت ہے، وہ آرام کر رہا ہے، میں اس کے دروازے پہ جا کے اپنی چادر کو تکیہ بنا کے لیٹ جاتا تھا۔ یہ عبداللہ بن عباس کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے، آپ کے چچا عباس کے بیٹے، یعنی خاندانی اعتبار سے بھی ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ مال و دولت حضرت عباس صحابہ کرام میں کروڑ پتی صحابہ میں سے تھے، بہت وراثت چھوڑ کے گئے تھے، دولت بھی بہت تھی، اونچے خاندان کے، نبی سے قرابت ہے، لیکن طلب علم کے لیے ایک عام آدمی کے دروازے پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں گرد و غبار میرے منہ میں میرے ناک میں داخل ہوتے تھے، میں تکلیفیں برداشت کرتا تھا کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے۔ کہتے وہ انسان جب سو کے اٹھتا اور دروازہ کھولتا تو کہتے ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے آپ مجھے پہلے بتا دیتے، میں باہر نکل جاتا اور پھر میں اس سے وہ حدیث سن کر کے تب میں وہاں سے۔ اور کہتے ہیں جب میں اس طریقے سے محنت کرتے کرتے جب میں نے احادیث رسول کو سیکھا تو ایک وہ دور آیا کہ وہ انصاری صحابی مجھ کو دیکھ کے کہنے لگے کان ھذا الفتى اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل ہے۔ یہ بہت بڑا ایگزامپل ہے، میں عزیز طلباء اور طالبات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محنت آج ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر جب بیان ہوتی ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ ابن عباس نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں کیا کہا ہے، یہ اپنی محنت سے انہوں نے اس لیول تک اپنے آپ کو پہنچایا۔ عزیز طلباء، آپ جامعہ ابن تیمیہ میں پڑھتے ہیں، اساتذہ محنت سے آپ کو پڑھاتے ہیں، سلیبس بنانے والوں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، مگر یہ کافی نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو علم میں اگر ترقی کرنا ہے آپ کو دو چیزیں چاہیے۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے علم کیسے حاصل کیا، انہوں نے کہا دو چیزوں سے، بلسان سبول وقلب عقول، کہتے دو چیزوں کے ذریعے میں نے علم حاصل کیا، سوال کرنے والی زبان، سوال کیجیے آپ، جہاں آپ کو لگے کہ ہاں یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کنفیوژن ہے، آپ اپنے اساتذہ سے سوال کیجیے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اساتذہ آپ کو جواب دیں گے، اور اگر وہ جواب آپ کو نہ ملے تو تب تک اطمینان سے نہ بیٹھیے جب تک جواب نہ ملے۔ آج تو الحمدللہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آج تو گوگل کا دور ہے، سرچ کرنے کی تمام سہولتیں موجود ہیں، اب آپ کو ہزاروں صفحات کی درگانی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ میں آپ کے سرچ کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو پہلی چیز سوال کرنے والی زبان، اور دوسری چیز وبطلب العقول، بیدار مغز جو ہے، عقل اور دماغ اور دل اپنے پاس ہے، چاق و چوبند رہیے۔ آنے والے وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑھنے والی ہے، ایک بہت بڑا ارتداد کا فتنہ اور ارتداد کی لہر اس امت کے سامنے ہے۔ آنے والے دور میں مدارس کے فارغین کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور آج جامعہ ابن تیمیہ کے فارغین کی ایک بڑی تعداد یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں، پروفیسر ہیں یا جرنلسٹ ہیں یا صحافی ہیں یا کسی بھی میدان میں سرکاری ٹیچر ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہو جو ممبر و محراب کا حق ادا کرے، جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرے، امت کے مستقبل کو آج بہترین دعات اور مبلغین اور بہترین خطباء اور بہترین رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ آج ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک امت کے اندر مصلحین موجود ہیں، اصلاح کرنے والے موجود ہیں، امت ہلاک نہیں ہوگی۔ اصلاح کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ انجینئر علی مرزا جیسے جاہل لوگ ہوں گے، جب ہم اور آپ اپنے اس کام کو ترک کر دیں گے۔ واللہ آج مساجد محروم ہیں، آج بڑے بڑے شہروں میں ہزاروں 40,000 50,000 کی تنخواہیں وہ دینے کو تیار ہیں، معیاری ان کو اپنے ہاں خطبہ نہیں مل رہے ہیں، اساتذہ نہیں مل رہے، کیوں؟ فارغین کی بڑی تعداد اب یونیورسٹیوں کی طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا رجحان ہے وہ یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہے، جا سکتا ہے، بے شک جا سکتا ہے،
مگر میرے بھائیوں دکتور لقمان سلفی رحمہ اللہ نے یہ ادارہ اس لیے نہیں قائم کیا تھا کہ آپ یہاں سے پڑھ کے جو ہے کسی یونیورسٹی کے لیکچرر بنے. اصل مقصد ان اداروں کا, چاہے وہ جامعہ ابن تیمیہ ہو, چاہے وہ جامعہ سلفیہ ہو, یہ جتنے دینی ادارے ہمارے مسلمانوں نے قائم کیے ہیں, ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ امت کو بہترین رہبر ملے, امت کو بہترین مصلح ملے. اور ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں اگر ہم دعوت و تبلیغ میں جائیں گے تو پھر ہمیں روزی روٹی کا مسئلہ آئے گا, واللہ میں گارنٹی دیتا ہوں, اور میں نہیں اللہ گارنٹی دیتا ہوں, آپ علم دین کی راہ میں اگر خلوص کے ساتھ نکلے, وہ عزت ملے گی, وہ دولت ملے گی, وہ شہرت ملے گی, تو شاید دنیا کے کسی اور میدان میں نہیں ملے. آپ اللہ نے اگر آپ سے کام لیا, آپ جس ادارے میں جو آپ کا مادر علمی ہے, جن اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ہے, وہ آپ کو سے معانقہ کریں گے, آپ سے مسافہ کریں گے, اپنے بازو میں آپ کو بٹھائیں گے اور خوشی کے ساتھ آپ کو اپنے دسترخوان پہ بٹھائیں گے. اس سے بڑھ کے عزت ہے. کسی یونیورسٹی کے پروفیسر بن بھی گئے اور آپ کسی IAS آفیسر بھی بن گئے, تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ ہزاروں لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں, علماء کے دلوں پر اگر آپ راج کر رہے ہیں, اور علمی مجلسوں میں اگر آپ کو بلایا جاتا ہے, تو اس سے بڑا شرف تو نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس میدان کو, یہ بڑا خالی میدان نظر آ رہا ہے, یہ دعوت و تبلیغ کا میدان, یہ خطابت کا میدان, یہ امت کی قیادت کا میدان, یہ خالی نظر آ رہا ہے. اور ہمارے فارغین کی بڑی تعداد میں دیکھتا ہوں بیزار ہے اس میدان سے. واللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے نوجوانوں, آپ اس میدان کو پر کرنے کی کوشش کریں, میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں. اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, اس ادارے کی طالبات سے کہنا چاہوں گا, اس امت کی خواتین, آج ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, فلاں جگہ پر عورتیں جو ہے مرتد ہو گئی, فلاں جگہوں پر عورتوں نے جو ہے غیر اللہ کے آگے سر جھکایا, غیر اللہ کی عبادت کی. اس قسم کی جب ہم خبریں سنتے ہیں, ہمیں بڑا دلی رنج ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, مگر یہ صرف تکلیف ظاہر کر دینا کافی نہیں. امت کی خواتین اور امت کی عورتوں کے اندر یہ دین بیزاری اور یہ ارتداد کی لہر, یہ کون روکے گا؟ میری عزیز طالبات, آپ روکیں. اس امت کا مستقبل آپ ہیں. آپ اس ادارے سے دین سیکھیں صرف اس لیے نہیں. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج لڑکیوں کو لوگ دینی تعلیم دلاتے ہیں بس اس لیے تاکہ جب رشتہ کرے تو کیسے کہ بھائی بے سے فارغ, فلاں جگہ سے فارغ. کیا آپ کی ڈگری کی اور آپ کے علم کی بس اتنی ویلو ہے کہ رشتے کے بعد اس کو ظاہر کیا جائے؟ نہیں, آپ کے علم کا استعمال ہونا چاہیے. آج عورتوں میں دنیا بھر کی دین کے متعلق جو خرابیاں ہیں ان کو کون دور کرے گا؟ کہ جو دنیا بھر کی فضول رسم و رواج نے آج سماج کا بیڑا غرق کیا ہے اور جنہیں عورتوں کا زیادہ رول ہے, ان کو آپ دور کریں گے. تو میری بہنوں, آپ اپنے رول کو سمجھیے. اور مجھے حضرت عائشہ کا قول یاد آتا ہے. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی, نعم النساء نساء الانصار لا يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدین. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ انصار کی عورتیں اس معاملے میں بہت بہترین ہوتی ہیں, وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی تھی, دین سیکھنے کے معاملے میں بہت فارورڈ ہوتی. آپ ایک ادارے, ایک دینی ادارے میں پڑھ رہی ہیں, جماعت کے نمائندہ ادارے میں پڑھ رہی ہیں. آپ کی پہچان یہ ہو کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کا کام دے رہا ہے. آپ گھروں میں جب آپ یہاں سے جائیں چھٹیوں میں, عام طور سے کیا ہوتا ہے, جو لڑکیاں ہاسٹل میں پڑھتی ہیں وہ چھٹیوں میں جاتی ہیں تو کبھی بوا کیا مہمان ہے, کبھی خالہ کیا مہمان ہے, کبھی نانی کیا مہمان ہے, ان کو تو مہمان نوازی میں ہی سارا وقت گزر جاتا ہے. اس وقت کو آپ غنیمت جانے چھٹیوں میں جب آپ جائیں, کوشش کریں گھر کی خواتین کو لے کر ہلکے پھلکے دروس دیں. آپ گھر میں خاندان میں اگر خلاف شریعت کوئی کام ہو رہا ہے, کہیں آپ کی جان پہچان میں شادی میں عورتوں میں ویڈیو ریکارڈنگ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے, آپ جامعہ ابن تیمیہ کی فارغہ یا وہاں کی طالبہ ہیں, آپ کے علم کا تقاضا ہے, آپ جس شریعت کا علم حاصل کریں اس علم کا تقاضا, اس علم کی غیرت کا تقاضا ہے. آپ کے سامنے جب کوئی خلاف شریعت کام ہو, آپ روکیں, آپ ٹوکیں, آپ منع کریں, آپ سمجھائیں. یہ نہ ہو کہ آپ خود اس میں ملوث ہوں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے جب ہم سماج میں جب کسی عالمہ کے بارے میں, کسی بڑے ادارے کی فارغہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ صاحب وہ بھی اس برائی میں مبتلا ہے, افسوس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. تو میری بہنوں, میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور عزیز طلبہ, مطالعہ ہماری اصل غذا مطالعہ ہے. اچھا لکھنے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے, اچھا پڑھنے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے, اچھا بولنے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے. آج اگر آپ ایک اچھے مقرر بننا چاہتے ہیں, آپ کی اردو اچھی ہونی چاہیے. اردو کیسے اچھی ہوگی؟ جب آپ اردو ادب کا جو اردو لٹریچر کی جو اہم اہم کتابیں آپ اس کو پڑھیں. فیس بک کے اوپر ایک مرتبہ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے انہوں نے رہنمائی کی تھی, اور آپ کے اسی جامعہ میں تیمیہ کے فارغ ہیں شیخ ثناء اللہ تیمی حفظ اللہ, تو انہوں نے شیخ کے مشورے پر وہ پوری لسٹ اس کو پوسٹ کیا تھا کہ کون کون سی کتابیں طلباء کو پڑھنی چاہیے. آپ اپنی اردو اچھی کرنے کے لیے ادب کی جو امہات کتب ہیں ان کو پڑھیے آپ. اور آپ اگر شریعت کے لٹریچر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نحو اور صرف بہت اچھی ہونی چاہیے. عربی قواعد پر آپ کی اچھی نظر ہونی چاہیے, اس لیے کہ اگر آپ کو عربی قواعد نہیں آتے تو آپ عربی کتابیں نہیں پڑھ سکتے. تو آپ کوشش کریں. آج سعودی عرب کے جو جامعات ہیں وہاں کا پیٹرن یہ ہے کہ وہاں ہر فن کے کچھ متون ہیں, مختصر متون ہیں, طلباء کو یاد کرایا جاتا ہے. متن یاد ہے, مختصر متن ہے یاد ہے بچوں کو, تو آگے بہت اس سے مدد ملتی ہے. کوشش کریں آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, چھوٹے چھوٹے جو متون ہیں ان کو یاد کریں. اور آپ اگر آپ کی عربی اچھی ہے تو جو عالم عرب کے سلفی علماء میں سے جو اکابر علماء ہیں, جو بڑے علماء ہیں, ان کی تقریر میں آج الحمدللہ یوٹیوب موجود ہے اور انٹرنیٹ پر بہت سارے وسائل موجود ہیں. آپ ان عربی علماء کی تقاریر کو بھی سنیں تو ان سے آپ کو بہت سارے نصوص, دیکھیے نصوص وہی ہیں,
قرآن وہی ہے، احادیث وہی ہے، اصل جو فرق ہے وہ استدلال کا ہے، استنباط کا ہے۔ جب آپ بڑے بڑے علماء کو سنیں گے تو آپ استنباط سیکھیں گے، تو آپ ان اکابر علماء کو پڑھیے بھی، ان کو سنیے بھی، اس سے انشاءاللہ آپ کے جو ہے ذہن کو بھی وسعت ملے گی، آپ کے علم کو جلا ملے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، رب العالمین آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، آپ کے علمی سفر میں اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر آپ کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں جاتے جاتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تعلمون شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا، تم کچھ نہیں جانتے۔ تو علم جو ہے یہ کسبی چیز ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے کہ آپ لے کے پیدا ہوئے، آپ اپنے محنت سے، اپنے اسٹرگل سے، اپنی کوشش سے اس معیار پر پہنچیے کہ کل آپ کی ایک جو ہے نمایاں پہچان ہو، اور ہزاروں کے بیچ میں آپ کا ایک الگ نام اور آپ کا ایک الگ مقام ہو، یہ آپ محنت کے بل پہ انشاءاللہ عزیز طلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ریاکاری اور خودنمائی کے جو ہے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ادب اور اساتذہ کا جو ادب ہے، تواضع ہے، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ عبداللہ ابن عباس کی زندگی میں بھی یہ سبق بھی ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور عبداللہ ابن عباس پیچھے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو پکڑ کے اپنے بازو میں کر دیا، اپنے ساتھ پھر تو ابن عباس پھر پیچھے چلے۔ جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ میں نے جب تم کو اپنے برابر کیا تو تم پیچھے کیوں چلے؟ تو ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کے برابر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، یہ مجھے مناسب نہیں۔ حالانکہ وہاں اللہ کے رسول کے حکم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ برابر میں کھڑے ہو جاتے، مگر انہوں نے ادب کے تقاضے کو مقدم کر دیا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ کہیں کہیں علم تو بہت ہے لیکن کمی ہے ادب کی، کمی ہے سلیقے کی، کمی ہے تواضع کی۔ تو آپ کی پہچان آپ کے علم کے ساتھ آپ کی ادب سے جڑی ہے۔ ہمیشہ اپنے اندر وہ جو ایک اسلامی ادب ہے، ایک جو طالب علمی کے جو اوصاف ہیں وہ ہمیشہ اپنے اندر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا